میرے دوستو آج یہ فیصلہ کر لو، بولو فیصلہ ہے نیت۔ ہمارے بزرگوں نے، آپ سوچئے پہلی اینٹ کس نے رکھی دارالعلوم کی؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے۔ دوسری اینٹ کس نے رکھی؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے۔ تیسری اینٹ کس نے رکھی؟ حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ کیسی نیت تھی، کیسا اخلاص تھا۔ 150 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن جو اس نیم کو پکڑے ہوئے ہے، بتاؤ وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ سچ بتاؤ آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ اور جس نے اس نیم کو چھوڑا وہ مٹ گیا کہ نہیں مٹ گیا؟ آپ عاصم گنج، یہ اس میں پڑھاتے تھے بیٹھے ہوئے، عاصم گنج دارالحدیث کو ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیوں؟ نیم چھوڑا۔ آج یہاں میں دیکھ رہا ہوں اتنے کمرے بن گئے، اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اتنے لوگ آئے، نیم کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے دل میں اس کا اثر ہے؟ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ جھوٹ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ آپ ظلم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، قیامت کا دن جانتے ہیں؟ اچھا دن ہے؟ کیسا دن ہے؟ سخت دن ہے، خطرناک دن ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایسا خطرناک دن ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کے دن فرماتے ہیں کہ 2 لائن ہوگی، لائن سمجھ گئے؟ ایک لائن ہوگی جنہوں نے اپنے پورے جیون میں صرف کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا اور کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہوگا، اور ان کا رجسٹر جو ہوگا وہ خالی ہوگا، کچھ نہیں لکھا ہوگا۔ اور وہ لائن والے یہ کہیں گے کہ صحیح لکھا ہے، ہم نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ کے سامنے آئیں گے، روئیں گے، اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ سمجھے بات کو؟ ایک لائن ہوگی جن کا رجسٹر خالی ہوگا اور انہوں نے اپنی زندگی میں روزے رکھے ہوں گے، انہوں نے اپنی زندگی میں حج کیے ہوں گے، انہوں نے اپنی زندگی میں عمرے کیے ہوں گے، انہوں نے اپنی زندگی میں اسٹیج پر بیٹھ کر قرات کی ہوگی، انہوں نے اپنی زندگی میں خطبے دیے ہوں گے، انہوں نے اپنی زندگی میں چلے کیے ہوں گے، لیکن ان کے رجسٹر میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا۔ سمجھے بات کو؟ کچھ نہیں لکھا ہوگا۔ اب جب ہمارے رجسٹر میں کچھ لکھا نہیں، ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنے نیک کام کیے ہیں، تو ہمارے دل میں کیا آئے گا؟ بولو، یہی آئے گا کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ آئے گا کہ نہیں؟ رجسٹر میں کچھ ہے ہی نہیں، اب وہ سامنے آ جائیں گے۔ ایک یہ لائن آئے گی سامنے، ایک یہ لائن آئے گی سامنے اللہ کے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، مودی سرکار کی گارنٹی، ہر غریب کا مفت علاج، 55 کروڑ۔ قرآن میں اعلان کیا ہے اللہ نے، یوم تبلی السرائر، جب لوگ وہ سامنے آئیں گے اور شکایت کریں گے تو جو ان کے دل میں چھپا ہوا تھا اللہ اس کو کھول دے گا۔ بات سمجھے؟ چھپا ہوا کھول دے گا۔ تہجد اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ لوگ بزرگ سمجھیں، روزہ اس وجہ سے رکھتے تھے کہ لوگ بہت مہان انسان سمجھیں، چلے میں اس وجہ سے جاتے تھے کہ سارے لوگ کہیں بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی، بہت نیک آدمی۔ حج اس لیے کرتے تھے کہ ہر آدمی حاجی کہے۔ بڑا بڑا چندہ اس وجہ سے دیتے تھے کہ پورے علاقے میں، پورے ایریے میں نام ہو۔
تو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء عن الشرک. میرے دوستو، بت کی پوجا جائز ہے؟ بت کو پوجنے کی اللہ اجازت دیتا ہے؟ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں تمہارا مالک، میں جو چاہوں کروں. میں چاہوں تو بارش ہو، میں نہ چاہوں تو بارش نہ ہو. میں چاہوں تو صحت رہے، میں نہ چاہوں تو نہیں رہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو یہ ہے یہ مجھے صحت دے سکتا ہے تو اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے. بتاؤ ہوا کہ نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ جب دل میں یہ آ گیا تمہارے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، جب دل میں یہ آ گیا کہ لوگ مجھے روزے دار سمجھیں، جب دل میں یہ آ گیا کہ لوگ مجھے حاجی سمجھیں، اور دنیا میں لوگ حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ دنیا میں کہتے ہیں نمازی ہے، یہ تہجد گزار ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے کو ہٹا لیا. اب دنیا میں جو تمہیں ملنا تھا وہ مل گیا، اب میرے ہاں کچھ نہیں ہے.